بغداد کی سرزمین ہے. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کی صفوں میں بڑا نام ہے. بادشاہ بغداد کہلاتے تھے. جوانی ہے, ابھی آپ ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہوئے, تو شیخ جنید بغدادی پہلے خالی نام جنید تھا. جوان تھے, جوانی کی عمر تھی, اور پہلوانی آپ کا مشغلہ تھا. پہلوانی کیا کرتے تھے اور سرزمین بغداد میں آپ مشہور تھے, اور اطراف و اکناف کے اندر بھی مشہور تھے کہ جنید بغدادی جیسا پہلوان کوئی نہیں. اور آپ درباری پہلوان تھے, بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے. ایک روز آپ بادشاہ کے دربار میں تھے, وزیر اور مشیر بھی بادشاہ کے پاس موجود تھے. اچانک کسی سائل نے آ کر دروازے پہ دستک دی. سپاہی نے دروازہ کھولا اور باہر ایک اجنبی شخص ہے, لباس پھٹا ہوا ہے, جسم انتہائی لاغر اور کمزور ہے, جیسے نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا. چہرے پہ غربت کے آثار ہیں, داڑھی ہے, زلفیں رکھی ہیں, اور اس بندے سے پوچھتا ہے سپاہی کدھر آئے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ جنید بغدادی یہاں رہتا ہے. کہا ہاں, اسے شاہی دربار میں بڑی پذیرائی حاصل ہے, ابھی یہاں پر موجود ہے. وہ اجنبی پھٹے ہوئے لباس والا, لاغر, کمزور اور بھوکا پیاسا وہ شخص کہنے لگا کہ میں جنید بغدادی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جنید بغدادی اکھاڑے میں آئے اور میرے ساتھ آ کر کشتی کرے, میں جنید بغدادی کو گرا دوں گا. سپاہی نے آ کر اندر بادشاہ کے سامنے یہ پیغام اور اعلان سنایا. بادشاہ حیران رہ گیا, کہنے لگا جنید بغدادی ایسا پہلوان ہے کہ سارا بغداد ان کا نام سن کے کانپتا ہے, اور بڑے بڑے پہلوان جب اس کا نام سنتے ہیں تو پہلوانی چھوڑ جاتے ہیں. پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے جنید بغدادی کا نام سن کے. ان کا نام سن کے لڑنے کے لیے اکھاڑے میں کوئی نہیں آتا, ہر کوئی کانپتا ہے ان کے نام سے. اتنی ایک بڑی طاقت کا نام ہے جنید بغدادی. اور یہ شاعر کہتا ہے میں نے لڑنا ہے, کہا بلایا جائے. جب بلایا گیا جنید بغدادی نے بھی دیکھا, بادشاہ نے, وزیروں نے دیکھا, اور کہنے لگے اپنی جان پر رحم کرو, تمہاری جان چلی جائے گی. ادھر ایک بڑا پہلوان ہے, ادھر تم پھٹے لباس والے, لاغر, کمزور اور ناتواں, نہ جانے کتنے دنوں سے تم نے کھانا نہیں کھایا, کمزوری تمہاری جسامت سے چھلک رہی ہے, تم جنید کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہو؟ وہ سائل نے پھر کہا میری کمزوری پہ نہ جاؤ, میرے لباس پہ نہ جاؤ, یہ بات اکھاڑے میں تمہیں معلوم ہوگی کہ طاقت کس کے اندر ہے. کہا میں جنید بغدادی کو دوبارہ چیلنج کرتا ہوں, اگر یہ پہلوان ہے اور دنیا اس کو مانتی اور جانتی ہے تو میرے ساتھ مقابلے میں آئے اور یہ پروف کر کر دکھائے کہ سب سے بڑا پہلوان یہ. بادشاہ نے جب بار بار چیلنج سنا تو بادشاہ نے کہا میں تاریخ مقرر کرتا ہوں. تاریخ کا اعلان ہو گیا. شہر بغداد میں اعلان ہوا کہ جنید بغدادی کی کشتی ہونی ہے ایک اجنبی کے ساتھ, اجنبی شخص کے ساتھ. لوگوں کے کانوں میں جب یہ بات سنی تو لوگ ان گھڑیوں کا, اس تاریخ کا بے چینی اور بے تابی سے انتظار کرنے لگ پڑے. دن گزرتے گئے, تاریخ آئی, وقت آیا, لوگ اطراف و کنار سے امڑ آئے. شہر بغداد میں اکھاڑا لگ گیا, بادشاہ کا تخت بھی لگا, وزیر بھی آئے, بغداد کا سارا شہر آ گیا. اکھاڑے کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا. جنید بغدادی اکھاڑے میں ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں, بادشاہ بھی سمجھ رہا تھا شاید آج وہ اجنبی شخص جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کیا تھا ان کے مقابلے میں شاید وہ لڑنے کے لیے آج آئے ہی نہ, اور جنید بغدادی بلا مقابلہ جیت جائے. ابھی یہ سوچ و وچار چل رہا تھا کہ ایک پھٹے لباس والا اجنبی شخص, لاغر و کمزور شخص, وہ صفوں کو چیرتا ہوا, ہجوم سے گزرتا ہوا کھاڑے میں آیا اور آ کر اعلان کیا لوگوں میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں, دیکھنے میں دبلا پتلا ہوں,
میں کمزور ہوں، لباس پھٹا ہے، لیکن میں نے اپنا چیلنج کیا تھا، وعدے کے مطابق تاریخ میں وقت میں آج میں موجود ہوں۔ جب اعلان ہوا مقابلے کا، ادھر جنید بغدادی جن کا غلغلہ تھا شہر بغداد میں، وہ سامنے آئے، ادھر وہ پھٹے پرانے لباس والا وہ شخص سامنے آیا۔ تو آپ جانتے ہیں جب پہلوانی کے اکھاڑے میں دو بندے ملتے ہیں تو پہلے تبادلہ خیال ہوتا ہے، پہلے دونوں کا آپس میں مصافحہ اور سلام ہوتی ہے، بعض اوقات گلے ملا جاتا ہے اور تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ جب پنجہ آزمائی سے پہلے تبادلہ خیال ہوا، جنید بغدادی نے اس اجنبی سے ہاتھ ملایا، وہ اجنبی شخص کہنے لگا، اے جنید اپنا کان آگے کرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید نے اپنا کان آگے کیا، وہ اجنبی شخص کہنے لگا، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ جنید بغدادی کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کہا تو پہلوان نہیں ہے تو کیوں اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے آ گئے ہو؟ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پھر وہ نبی بولا، کہا جنید اتنی بات کرنے سے پہلے یہ تو پوچھو میں ہوں، میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ کہا پھر جانو میں کون ہوں۔ کہا بتاؤ کون ہو؟ کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلشن کا ایک پھول ہوں، کہا میں آل رسول کا ایک پھل ہوں، اور میں نے سن رکھا ہے کہ جنید پہلوان آل رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ کہا آج تیری محبت کا امتحان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کئی دنوں سے میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، جنگل میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، فاقوں میں ہوں بڑی دنوں سے، میں نے تمہاری پہلوانی کا بڑا شور سنا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ چیلنج کر دیا کہ تم سے جیت جاؤں گا تو انعام و اکرام حاصل ہوں گے، وہ لے کر جاؤں گا اپنے اہل و عیال کو، ان کے رزق کا اہتمام کروں گا۔ کہا جنید آج میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میں تمہارے نبی کی آل کا ایک فرد ہوں، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری قدر کی اور میری خاطر خود کو نیچے گرا لیا تو قیامت کے دن میں اپنے نانا جان سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا تمہیں نانا جان کی شفاعت حاصل ہوگی اور تمہیں نانا جان کی بارگاہ میں بڑا انعام و اکرام حاصل ہوگا۔ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھما چھم رو پڑے اور کہا اہل بیت مصطفیٰ، اور کہا جنید، کہا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ آج جنید بغدادی کی چھاتی پہ چڑھے گا۔ کہا میں جنید کبھی اہل بیت مصطفیٰ کے کسی فرد کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن آج تمہاری عزت کا سوال ہے، آج جنید نیچے گرے گا۔ اعلان ہوا، مقابلہ شروع ہوا، پنجہ آزمائی ہوئی، پینترے آزمائے گئے۔ حضرت جنید بغدادی دیکھتے ہی دیکھتے نیچے گرے اور خاندان رسول کا ایک فرد جنید بغدادی کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اعلان کیا، لوگوں لو میں نے اپنا آج چیلنج پورا کر دیا، میں نے جنید کو گرا کے دکھا دیا۔ لوگوں نے داد دی، بادشاہ نے داد دی، انعام و اکرام سے نوازا۔ انعام و اکرام لے کر اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے گئے۔ جنید بغدادی اٹھے، گئے، غسل کیا، شام کا ٹائم ہوا، اپنے بستر پہ لیٹ گئے اور کانوں میں بھی وہی آواز رس بول رہی ہے کہ جنید میں آل رسول کا ایک فرد ہوں، میرا ادب کرنا، میرا خیال رکھنا، میں قیامت کے دن تمہیں اپنے نانا سے جنت لے کر دوں گا، تمہیں نانا کی شفاعت ملے گی۔ یہ آوازیں کانوں میں گونج رہی ہے۔ جنید بغدادی کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، اپنے بستر پہ محو استراحت ہے، آنکھ لگی، ادھر کوئی حسین و جمیل زلفوں والا، نازنین نینوں والا، ایک حسن و جمال کا پہلے جنید بغدادی کی خواب میں آتا ہے۔ جنید بغدادی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ تو میرے مصطفیٰ ہے، قدموں میں گر جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ جنید بغدادی کو اٹھاتے ہیں۔ کہا جنید نہیں،
تو نے میری آل کے ایک فرد کو اپنے سینے میں بٹھایا ہے، آج تو بھی مصطفیٰ کے سینے سے لگ جا۔ میرے مصطفیٰ حضرت جنید بغدادی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرمایا جنید جو کام تو نے کیا ہے آج تیرا نبی اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کے اندر ایک بڑا اعزاز دے رہا ہے، کہ قیامت کے دن جو اعزاز ملے گا اس کا وعدہ تو میرے شہزادے نے میرے ساتھ کر دیا، آج تمہیں دنیا میں اعزاز دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا اعزاز دیا؟ جسے دنیا پہلوانی کے نام سے جانتی تھی، جسے دنیا طاقت کا ایک نام جنید کہہ کر بلاتی تھی، آج ادب اہل بیت مصطفیٰ میں آئے تو میرے مصطفیٰ نے جنید بغدادی کو پہلوانی کے اکھاڑے سے اٹھا کر آج ولایت کے تخت پر بٹھا دیا۔ کہ جنید اکھاڑے سے اٹھ، آج میں تمہیں بغداد میں ولایت کا تاج دیتا ہوں، آج کے بعد تو جنید نہیں ہے، آج کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہاں سے ملا مطلب؟ یہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اور ان کے ادب کا صلہ ملا۔ قیامت میں تو ملنا ہی ہے۔ میرے آقا دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں جو میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ہزاروں حدیثوں کے راوی اور فقہ کے اندر بہت بلند پائے کے ہیں، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے کہہ جائے کہ عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ ہی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی ثانی نہیں، ان کا پائے کا کوئی نہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حب آل محمدی خیر من عبادت سنۃ، کا لوگوں ابن مسعود کا یہ فتویٰ سن لو کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت بندوں کے لیے ایک سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس قدر صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ کسی عام بندے کا اعلان نہیں، صحابی رسول، اور وہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔